سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو شخصیت تشریف فرما ہے انہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں، اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے، اور اس وقت خوش قسمتی سے وہ یہاں موجود ہیں اس شہر نگاراں ابوظبی میں۔ آپ کی ملاقات اس سے پہلے ہم اپنی سروس میں ان سے کرا چکے ہیں، لیکن آئیے میں ان سے چند باتیں کرنے سے پہلے ان کا چھوٹا سا ہلکا سا تعارف آپ کی خدمت میں کرا دوں، کیونکہ در حقیقت یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور تعارف تو خیر ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی بہت جسارت ہی ہے۔ جناب شمس الدین عظیمی صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ روحانی ڈائجسٹ کے مدیر، جنگ کے مشہور و معروف، بلکہ کسی حد تک شہرہ آفاق کالم نگار، کئی ہزاروں لوگ ان کی علم سے مستفید ہوئے ہیں، 7,000 خط انہیں ہر مہینے موصول ہوتے رہے ہیں۔ اب ایسی شخصیت کا تعارف کرانا میرے لیے بھی ظاہر ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو شمس الدین صاحب، آپ خود ہی تعارف ہیں، خود ہی تعریف ہیں، خود ہی اپنی شخصیت کے بارے میں آپ ہمارے سامعین سے کچھ کہہ دیجئے۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ بہت سارے حضرات اس بات کا علم رکھتے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے بتایا بھی گیا ہے، میں آپ کا خادم خواجہ شمس الدین عظیمی عرصہ 20 سال سے اخبارات کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کی خدمت سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، میرے علم میں جو اضافہ ہوا ہے، اور اس خدمت خلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو انعام و اکرامات مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور شب و روز نازل ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ خدمت خلق کا شعبہ میرا مشن بن گیا ہے، یا سمجھ لیجیے ہابی بن گئی ہے۔ تو میرا بس یہی تعارف ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو میں اپنے بھائیوں کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی اور ساری نوع انسانی کی خدمت کروں۔ اب خدمت کے جو وسیلے میرے پاس ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنسی ترقیاں ہوئی ہیں، اس میں سے میں نے کلر تھراپی اور دوسری یہ ہے کہ مراقبہ، اس کو اپنایا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک تو اس علاج میں کسی قسم کا ریئیکشن نہیں ہوتا، دوسری یہ کہ اس میں خرچہ بھی نہیں ہوتا، تیسری یہ کوئی اتنا بڑا اہتمام بھی نہیں کرنا پڑتا، اور تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ اس طریقہ علاج سے خصوصاً مراقبے کے ذریعے، کنسنٹریشن کے ذریعے، اور اپنے اندر جو یقین ہے اس کو بیدار اور متحرک کرنے کے ذریعے انسان سکون سے آشنا ہو جاتا ہے، اور بے شمار پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور بیماریوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، بلکہ آپ کے سامنے تو نہیں، آواز کے ذریعے میں آپ کے نہیں صاحب، آواز ہی بہت کچھ ہے، ذریعہ رب جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہ بتائیے کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے مسائل، یعنی عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں یعنی متحدہ عرب امارات اور اس کے اطراف و اکناف میں جو لوگ رہتے ہیں، تارکین وطن جو ہیں، اردو سننے والے، اردو سمجھنے والے، اردو پڑھنے والے، ہمارا پروگرام جو سن رہے ہیں، ان کے مسائل میں کچھ بنیادی فرق بھی ہے، اور اندر سے انسان سبھی ایک ہے،
سب کی وہی مسائل ہوتے ہیں، لیکن تارکین وطن ہونے کی حیثیت سے یہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ بہت سے لوگ اپنے خاندان سے جدا ہوتے ہیں، اور معاشی مسائل وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں، لیکن خاندان سے جدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کراچی میں ظاہر ہے کہ تو ان حالات میں ذہن پر اور ان کے نفسیات پر بڑا بوجھ پڑتا رہتا ہے، اور اس بوجھ نے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیا ہے. اسی وجہ سے بیماریوں کی کثرت اس معاشرے میں ہے، اور دیکھتے دیکھتے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں. خیر اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے پیرا سائیکالوجی پہ کتاب لکھی ہے، کس طرح سے ایک عام انسان جو اس دور سے کشمکش کے دور سے گزر رہا ہے، وہ خصوصاً اس علاقے میں وہ کس طرح سے نبرد آزما ہو سکتا ہے ان مسائل سے؟ شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا اتفاق یہ متحدہ عرب امارات کے علاوہ لندن بھی جانے کا ہوا، امریکہ بھی جانے کا ہوا، میں پیرس بھی گیا. وہاں بھی ریڈیو پر میں نے لوگوں سے مخاطب ہوا اور لوگوں کے مسئلے مسائل سامنے آئے. امریکہ میں بھی ٹی وی پروگرام بھی وہاں ہوئے. تو یہ جو صورتحال ہے انسان کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے پہلے گھر سے، پھر اپنے ماحول سے. تو ایک اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے، ایک اپنے وطن کا ماحول ہوتا ہے، پھر دوسرے شہروں میں جانے کا الگ ماحول ہوتا ہے، پھر اپنے ملک سے دوسرے ممالک میں جائے تو وہاں انہیں بالکل ہی نیا ماحول ملتا ہے. تو یہاں جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، کافی تعداد میں لوگ میرے پاس تشریف لائے، اپنے مسائل بھی میرے سامنے پیش کیے. مثلاً کل ہی جمعے کے دن ماشاءاللہ کوئی 200-250 آدمی تشریف لائے. تو مسائل تو تقریباً ساری دنیا میں ایک سے ہی ہے. جی ہاں، مسائل ایک سے ہی ہیں، اور اس کی جو لیکن رد عمل میں اس کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ مادیت کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا ہے، اور اس نے مادیت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. جی. جبکہ مادیت زندگی کا مقصد کبھی اس لیے نہیں ہوا کہ مادیت کے اوپر فنا ہے، اور فنائیت کو اگر ہم اپنا زندگی کا مقصد قرار دے لیں گے تو ظاہر ہے ہم ہر لمحہ ہر منٹ خود ہی فنا ہوتے رہیں گے. جی. اور جب ہم خود ہی فنا ہوتے رہیں گے، ہم کسی ایک مقام پر کھڑے ہی نہیں ہوں گے، ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہوگی، ظاہر ہم پریشان بھی ہوں گے. تو قرآن پاک میں جیسے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. تو میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ انسانیت جو ہے، آدمی انسانیت سے ہٹ کر آدمیت کی طرف زیادہ سفر کر رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمیت سے اٹھ کر انسانیت کی طرف اسے سفر کرنا چاہیے. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے قول و فعل میں تضاد ہو گیا ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. اب کسی آدمی کو چہرے سے دیکھ کر آپ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے باہر کیا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کی ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کا ظاہر باطن بہت زیادہ مطابقت رکھتا تھا. تو اصل میں پریشانی کی وجہ تو یہ ہے کہ ہم ظاہر میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں، ظاہر کو زیادہ اہمیت دے دی ہے، اور باطن کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کر لی. جی. تو جیسے جیسے ہم باطن سے یا اپنے انر سے یا اپنی روح سے دور ہوتے چلے گئے، اسی مناسبت سے ہمارے سامنے پریشانیاں آتی رہیں،
اور ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ اگر انسان کو سکون نہ ہو، ذہنی کشمکش ہو، تو اس ذہنی کشمکش سے اس کی نیند بھی اڑ جائے گی، دماغ کے اوپر مصائب کا، پریشانیوں کا انبار ہو، اس کا معدہ خراب ہو جائے گا. تو جب معدہ خراب ہو جائے گا، غذا جزو بدن نہیں بنے گی، تو آدمی جو جسمانی کمزوریوں میں گرفتار ہو جائے گا. اس سے لو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو بنیادی وجہ پریشانی کی یہ ہے کہ آدمی نے ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور باطن کو تقریباً نظر انداز ہی کر دیا ہے. یہ تو ایک پوری نوع انسانی کا مسئلہ ہے. جی. اب یہ نہیں سمجھیے کہ پاکستان میں ہی پریشانی ہے یا ابوظہبی یا متحدہ عرب امارات میں لوگ بے سکون ہیں، پریشان ہیں. یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ پریشانی تو میں نے امریکہ میں دیکھی. جی. امریکہ میں جو لوگوں کا حال ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں 70%، 60% لوگ نفسیاتی بیماری لگتے ہیں. جی. اس قدر بیماری ہیں وہاں. ظاہر وہ ملک بہت اچھا لگتا ہے. میں وہاں اسپتالوں میں گیا لوگوں کو دیکھنے، تو وہاں صورت حال یہ ہے کہ جہاں ریسپشنسٹ بیٹھتے ہیں وہاں بھی بیٹھ پڑے ہوئے. اچھا. اور لندن میں گیا، لندن میں تو صورت حال یہ ہے کہ آپ کو 2 مہینے، 1 مہینے اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملتا ڈاکٹر کا. جی. اس قدر بیماریاں وہاں ہیں. تو اب دیکھیے نا، وہ اتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ اپنے غذا کا بھی اچھا انتظام رکھتے ہیں، صاف ستھری چیزیں بھی فراہم کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہاں بیماریاں اتنی ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ ذہن جو ہے ان کا وہ پریشان رہتا ہے اور ذہن میں مستقل وسوسے، عدم تحفظ کا احساس اور ایک دوڑ، اس بات کی دوڑ کہ ہماری عزت ہو، اس بات کی دوڑ کہ ہمیں کوئی کمتر نہ سمجھے، اس بات کی دوڑ کہ اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہے تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے ذہنی طور پر بیمار ہو گیا ہے. جی. اور اس بیماری کی وجہ سے پھر نئی نئی بیماریاں سامنے آئی. اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو سکون نہیں. جو آدمی بیچارہ کمزور ہے معاشی اعتبار سے وہ بھی بے سکون ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی بے سکون ہے. تو یہ تو ایک اجتماعی نوع انسانی کا مسئلہ ہے. اب یہ کہ ہمارے پاکستان بھائی جو اپنے ملک سے دور دراز علاقوں میں آ کر اپنے معاش کے سلسلے میں یہاں مصروف ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں. ان کی سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ اپنے ملک سے دور ہیں، اپنی زمین سے دور ہیں، اپنے پیاروں سے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے دور ہیں. اور پھر اس کے بعد اس دوری کی وجہ سے ان کو جب وہی بے سکونی ملتی ہے جو بے سکونی ان کے رشتہ داروں کو پاکستان میں بھی ہے، تو ان کی جو پریشانی ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے. اور اس دگنی پریشانی کی وجہ سے وہ زیادہ عدم تحفظ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. میں نے کل جو لوگ میرے پاس آئے جی. وہ جو مسائل میں دیکھے، ایک تو یہ کہ ہاں انہوں نے بدن کی دوری کا احساس لوگوں کو بہت زیادہ ہے. حالانکہ یہ بہت قریب ہے پاکستان سے، حالانکہ قریب بہت 1 گھنٹے میں وہی یہ نہیں. اور بڑی حد تک آپ اسی ماحول میں رہتے ہیں، زبان بولتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں، اپنا لباس پہنتے ہیں، اپنا کھانا کھاتے ہیں. جاوید انصاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ سحر میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ بڑا پاکستانی کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، تو اپنا ماحول تو انہوں نے بنا رکھا ہے سارا. اس کے باوجود اس کے باوجود اچھا، یہ جو بات آپ امریکہ کے بارے میں کہہ رہے تھے، یورپ کے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ خود وہ بہت پریشانی، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے کے یورپ کو لیجئے، امریکہ کو لیجئے اور موجودہ جاپان کو لیجئے آپ، تو صحت کا معیار یقیناً ان کا بہتر تھا اور ان کی عمریں طویل ہوتی تھیں اور ایک خاص معیار صحت تھا. بیماریوں پر بڑی حد تک قابو پایا جا چکا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ان کا تسلط دنیا پر اور زیادہ بڑھا، استعماریت رہی، تو اچانک و یکایک حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ پھر ان کے یہاں منشیات کا فروغ ہوا، شراب نوشی بہت زیادہ بڑھی. ایک میں مثال آپ کو دیتا چلوں کہ 1960 کی دہائی میں 6 عورتوں میں سے 1 عادی تھی شراب کی، اور اس وقت جو تازہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں ان میں 4 میں سے 1 عادی ہے شراب کی، بلکہ 3 میں سے 1 عادی ہے شراب کی. تو عورت جو گھر کی محافظ ہے ایک طرح سے، اگر وہ اس طرح سے اجڑ جائے
یعنی اس کا ذہنی توازن ہی بگڑ جائے، تو پھر مرد جو باہر، یعنی اب تک جو مرد باہر کشمکش کرتا رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ جو آپ جسے گھر کہتے ہیں، جسے ماحول کہتے ہیں، جسے استحکام کی بنیاد کہتے ہیں، وہ تو باقی نہیں رہے گی، گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے گا۔ جاپان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جاپان میں بظاہر سکون کا ماحول رہا ہے وہاں، اور ان کی عمریں بھی اسی حساب سے طویل تر ہوتی گئی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بدھزم میں یا شنٹوازم جو ان کے تھے اس میں سکون مل جائے گا، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سارا معاشرہ اندر سے چٹک رہا ہے، یعنی فریکچر ہے وہاں میں بہت زبردست، اور وہ ان میں وہی خرابیاں، وہی ساری نجاستیں، وہی ساری علامتیں، یعنی خودکشی مسئلہ تو زیادہ بڑھ گئی ہے، خودکشی کا ریشیو بڑھ گیا ہے، یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سمجھ لیجیے کہ اضطراب کی موجیں ہر طرف اٹھ رہی ہیں اور سکون کا ہر ساحل ڈوبتا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بات یہ ہے جی کہ ہم جب اپنی ذات کے اوپر غور کریں گے یا کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ظاہر ہے خالق اور مخلوق کا رشتہ ذہن بحث آتا ہے۔ جی جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام قائم کیا ہے کہ خود کو متعارف کرانے کے لیے اور نوع انسان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جو لائے عمل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے لیے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، پھر اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نعمتوں پوری کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری نعمتیں مکمل کر دی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان جو تعارف کا واسطہ ہے وہ پیغمبر اور اللہ کی کتاب ہے۔ جی۔ اب ظاہر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہماری زندگی کے بارے میں بہت زیادہ بہتر جانتا ہے، سبھی کچھ ہم کس طرح خوش رہ سکتے ہیں، کون سے کام ہم کریں گے جس سے ہمیں ناخوشی ہوگی۔ انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز ان کے سامنے ہے، سب کچھ جانتے ہیں، انہوں نے تخلیق کیا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر ہمیں 3 علوم سے واسطہ پڑتا ہے جی، اور 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، یعنی ہماری معاشرت کیا ہو، ہماری معیشت کیا ہو، ہمارا تمدن کیا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کس قسم کا ہو، ہم آپس میں کس طرح رہیں، حقوق کا تعین کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا شریعت نام رکھا گیا اور شریعت ہے اس کے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ نوع انسان جو ہے وہ زمین پر کس طرح اپنی زندگی گزارے اور زندگی کے قاعدے اور ضابطے کون سے ہیں جن میں وہ رہ کر خوش بھی رہ سکتا ہے، پرسکون بھی رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے متعارف بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت بھی اس کو مل سکتا ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تاریخ کے اوپر ہے سارا، کہ زمین کے اوپر کیسی کیسی قومیں آئیں اور جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عمل کیا کتابوں کے مطابق اور پیغمبرات علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کس طرح رحمتیں نازل ہوئی، اور جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کو قتل کیا، پیغمبروں کی باتیں نہیں سنی، ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط۔ قرآن پاک کا پورا ایک سلسلہ ہے، بنی اسرائیل کا بہت بڑا، بنی اسرائیل میں بڑا سلسلہ ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہ احکامات پر عمل کرنے والی قومیں ہمیشہ سرخرو ہوئی، ظاہر اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل نہیں کیا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کی تعلیمات کو نہیں سنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اور وہ عذاب انہوں نے خود ہی اپنے لیے منتخب کیا۔ یہ رسوا کن عذاب مبتلا ہوئے۔ اور قرآن پاک کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے معاد۔ معاد سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کہاں تھا، اور اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے۔ جیسے موت و حیات جسے آپ جی کہتے ہیں کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے بہرحال اسے مرنا بھی ہے، جی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذائقۃ الموت، جی تو وہ جو معاد کا حصہ ہے اس میں زیادہ تر جو پورا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور روشنی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی نشانیوں پر غور کر کے من حیث القوم ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی نشانیوں پر غور نہ کر کے اور قرآن پاک کو محض رسمی اعتبار سے پڑھ کے ہم کس قدر گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں۔ جی یہ پورا ایک نظام ہے، یہ سمجھیے آپ کے تسخیر کائنات کا جو نظام ہے، اور پیدائش سے پہلے کا جو نظام ہے اور پیدائش کے بعد مرنے کا جو نظام، وہ سب کا سب معاد کہلاتا ہے۔ جی موجودہ دور جو سائنسی ترقی کا دور ہے، جی اس میں ہوا یہ ہے کہ معاد کی طرف سے ذہن ہٹ گیا۔ اچھا، جو پیرا سائیکالوجی آپ نے کتاب کا نام رکھا ہے، کیا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اسی کی طرف پیرا سائیکولوجی اسی کی طرف۔ آپ نے نام کیوں رکھا پیرا سائیکالوجی؟ اس وقت جو انسانی زندگی سے متعلق جو علوم بحث کرتے ہیں جی اس میں فزکس ہے جی کہ انسان کی معیشت کیا ہو، کس طرح گزارے ہوئے، ایک اینیمل ہے، کیسا ہے، کیا ہے، فزکس طبی قانون سے بحث۔ طبی قانون ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ جو طبی قانون اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں مختلف اشیاء جو ہیں وہ کن قوانین کی پابند ہے، ظاہر ہے بہت ہی محدود علم ہے وہ۔ اس کے بعد پھر یہ آپ کا سائیکولوجی آ جاتا ہے، نفسیات، وہ انسان کے اندر کی دنیا ہے، انسان کے اندر کی دنیا کیا ہے۔ پھر پیرا سائیکولوجی آ جاتا ہے، روحانیات، روحانی، یعنی انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اس کی بیس کیا ہے۔ جی تو انسان کے اندر کی دنیا کی جو بیس ہے ظاہر ہے وہ روحانیت ہے، جی ماورائی دنیا ہے، جی غیبی دنیا ہے۔ جی تو چونکہ انسان کی جو بنیاد ہے وہ غیبی دنیا سے متعلق ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کن، جی تو ساری کائنات بن گئی۔ جی تو کائنات کی بیس جو ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کن کہا، جی اور وہ کن جو ہے فیکون بن کے مظہر بن گیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح میں ساری روحیں جی بن گئی ہیں۔ پھر اسی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا الستو بربکم، سورہ اعراف میں تفصیل بیان کی ہے اس کہ کی۔ میں تمہارا رب ہوں۔ جی پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب کیا نہیں؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی تو روحوں نے ظاہر اللہ کی آواز جی سنی، بلا جی پھر اللہ کو دیکھا، جی اور اس کی بنیاد پر تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، جی کہ جی ہاں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے۔ تو اب نو انسانی کی بنیاد یہ بنی کہ پہلے تو وہ روح ہے، یعنی مادی ظاہر ہے پہلے روح، جی ہاں کوئی شک و شبہ مادی نہیں۔ وجود میں آنے سے پہلے وہ روح ہے، جی اور اس روح کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے، یقیناً اللہ سے۔ جی یعنی جو کن اللہ تعالیٰ نے کہا تو جہاں بھی روحیں تھیں جی ان کا وجود ہوا۔ تو اب یہ متصوفین کہتے ہیں کہ کن کہنے سے پہلے
یہ جو کائنات کا مظاہرہ ہوا، کائنات جو تخلیق ہوئی، اس میں انسان زیر بحث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود، جی ساری کائنات اس ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کا مظاہرہ ہوا، اس کا نام کائنات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو پیرا سائیکالوجی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، حالانکہ یہ تو لفظ ماخوذ ہے اس وقت جو مغربی علم آہستہ آہستہ بھٹکتے بہکتے کسی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر ہے تو بہت میری مراد معاذ سے ہے۔ اچھا، آپ کی مراد معاذ سے قرآن پاک کا وہ حصہ جو تسخیر کائنات سے متعلق ہے، جی اللہ تعالیٰ سے قربت سے متعلق ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے متعلق ہے، جی براہ راست روحانی، اچھا، وہ علوم جو ہیں ان کو میں پیرا سائیکالوجی کہتا ہوں۔ اسی لیے نہیں، اب تو اعتراف کرنے لگے ہیں مادہ پرست بھی کہ صاحب انسان کا ایک روحانی وجود ہے، یہ تو اب جس کو اور کہا ہے انہوں نے، نہیں، اب تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس کو کہ انسان کا روحانی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ بات کہ وہ سچائی اور جھوٹ، اخلاقی وجود ہے، اخلاقی وجود بہت کافی ہے۔ آپ کتنے ہی جھوٹے ہوں لیکن آپ سچائی کی کیوں طرفداری کرتے ہیں کہ سچائی صحیح بات تو یہی ہے، یہاں زندگی بھر یعنی جھوٹ کا ملمہ ہے لیکن صحیح بات تو یہی ہے، حالانکہ آدمی اندر سے کہہ رہا ہو نہیں، اس کی قدر و منزلت ہے، ایک سچے آدمی کی معاشرے میں ابھی بھی قدر و منزلت ہے، آپ اسے عزت دیتے ہیں، حق تو یہی ہے، صداقت تو یہی ہے۔ اچھا، ویسے اگر کوئی آدمی صداقت اور حق کی زندگی گزارتا ہے جی تو اس کے معاشرے میں قدر و قیمت ہے، جی بالکل ہے، اور یہ کہ اب اعتراف تو ہے، مطلب ایک آپ اعتبار سے دیکھیں۔ اچھا، میں اصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ اب فرد کی زندگی، قوموں کی زندگی میں تبدیلی لانا تو بس بہرحال ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ فیصلہ ہے، لیکن ایک فرد مثال کے طور پہ وہ تارکین وطن جو یہاں آباد ہیں، امریکہ میں آباد ہیں یا کسی اور معاشرے میں آباد ہیں، یقیناً ان کا تعلق باللہ جو ہے بہت متاثر ہوا ہے، بہت متاثر ہوا ہے، اور یہ معاش کی فکر میں ایسے کھپے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اندر سے ان کی طلب بھی نہیں رہی، طلب اور پیاس ہوتا آدمی کو، سب کچھ پا لیتا ہے، وہ بجھ گئی بڑی حد تک۔ دوسرے یہ کہ معیشت نے ان کو مجبور کر کے ایسا رکھ دیا، یہ کہتے ہیں کم از کم کہ ان کے پاس وقت نہیں رہا۔ اب تو بھائی بات یہ ہے کہ اب تو اللہ کو اور اللہ کے کلام کو بھی لوگ جو ہیں وہ استعمال بھی مادی فائدے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اس میں تو کسی کی تخصیص نہیں رکھی، کسی کی تخصیص، فرعون کو بھی دیا، قارون کو بھی دیا، یہ ابھی دے رہے ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، لیکن اب تو یہ ہے کہ صاحب وہ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو، جی، نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ نوکری مل جائے، جی، کوئی صورت کیا اس لیے کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے اس کی نافرمانی دور ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، یہ سب کام بھی ہوتے ہیں، جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے لیے تو چاہو نا، جی صحیح، اب آدمی اللہ کو اللہ کے لیے نہیں چاہتا، جی، بلکہ اللہ کو مادیت کے لیے چاہتا ہے، قرض وابستہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مادی وسائل زیادہ فراہم کرے۔ جی، تو مسلمان خاص طور سے اس میں دیکھیے نا، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ مادی وسائل تو غیر مسلموں کو زیادہ حاصل ہے، جی، حالانکہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، وہ ہمیشہ سے نہیں پڑھتے، جی، اور ہمیشہ سے ہیں۔ ہماری جو مسلمانوں کی جو بنیادی پریشانی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تعلق باللہ جو ہے اس میں مادیت کو شامل کر لیا۔ اچھا، بہت عمدہ۔ اگر ہم اللہ سے تعلق قائم کریں باپ جیسا، جی، مثلاً ایک اولاد ہے میری، جی، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے لیے گھر بناتا ہوں، اس کے لیے کاروبار کرتا ہوں، اب وہ اولاد میرے بارے میں یہ سوچے کہ ابا سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ابا نے مجھے کاروبار کرا کے دیا، یا ابا مجھے مزید کاروبار کرا دیں گے، جی، تو بحیثیت باپ کے مجھے بڑی تکلیف ہوگی جی، کہ بھائی میں تو سب کچھ اسی کے لیے کر رہا ہوں، جی، یہ میری ذات کو ہٹا کر مادیت کو سامنے لا رہا ہے۔ جی، تو اللہ جو ہے سب سے بڑا باپ ہے، اللہ جو ہے خالق ہے۔ تو اب صورت حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی مادی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی، کہ اللہ نماز پڑھو تو اللہ رزق دے دے گا، یہ کرو تو اللہ برکات کاروبار میں ڈال دے گا۔ جب آپ کا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے گا تو مادی وسائل تو خود بخود آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی، اور یہ ہمارے جی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا ہے، نہیں کہ تو ثابت، غزوات آپ دیکھیں، جی، جی، جی،
کوئی مادی بے سر و سامانے کے حال میں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، نصرت فرمائی، فتوحات دی. جی ہاں، تاریخ کا پورا انقلاب اسی. تو میرا مشورہ تو اپنے بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ کا معاملہ ہے تو اس میں خلوص ہونا چاہیے. اچھا، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. اصل میں وہیں ٹھوکر کھا رہے ہیں ہم. دھوکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں مادی مسائل کے لیے. جی، اللہ کو اللہ کے لیے پکاریں. جب اللہ کو آپ اللہ کے لیے پکاریں گے تو آپ کو اطمینان قلب ملے گا. صحیح. اور اطمینان قلب جب ملے گا تو آپ ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. آپ کے اندر کاروبار کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. جی. ایک وجہ یہ بھی ہے جی. کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے جو صلاحیتیں ہم کاروبار میں استعمال کرتے ہیں وہ تو پریشانیوں میں نکل جاتی ہیں. اللہ کو اللہ کے لیے پکاریں. جب اللہ کو آپ اللہ کے لیے پکاریں گے تو آپ کو اطمینان قلب ملے گا. صحیح. اور اطمینان قلب جب ملے گا تو آپ ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. آپ کے اندر کاروبار کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. جی. ایک وجہ یہ بھی ہے جی. کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے جو صلاحیتیں ہم کاروبار میں استعمال کرتے ہیں وہ تو پریشانیوں میں نکل جاتی ہیں. گویا یہ کہ ہر برائی کا حل، ہر مسئلے کا حل، ہر بگاڑ کا حل تعلق باللہ کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، جس میں اگر اخلاص ہو تو پھر زمین بھی تمہاری اور آسمان بھی تمہارا، اور اگر نہیں ہے تو آسمان بھی اوپر گرے گا اور زمین بھی کھسک جائے گی پیروں تلے. بہت بہت شکریہ جناب عظیمی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور بڑی یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے روحانی ڈائجسٹ ہی کھول دی سکتی. تو انشاءاللہ پھر آپ یہاں آتے رہیں گے، ملاقات ہوتی رہے گی اور یہ روح پرور مضامین ہم آپ سے سنتے رہیں گے. خدا حافظ. بہت شکریہ. علم و عرفان کا سمندر تھا، وقت کا تیسرا قلندر تھا. آپ کی نور کا ذخیرہ بھی عشق کی ڈگریوں کا ہیرا بھی تھا. لقب بابا اولیاء اس کا اور تخلص تھا برقیہ اس کا. لمحہ لمحہ حیات کا بے آدمی وہ عظیم تھا لارے. اس کا بچپن بھی تھا بہت درویش، سر سے پیروں تلک وہ خیر اندیش. اس کا بچپن بھی تھا بہت درویش، سر سے پیروں تلک وہ خیر اندیش. اس کی یکتائیوں کی دیوانی، اس کا ایثار، اس کی قربانی. تاج الدین اولیاء کا مرید،
حق کا ابدال معرفت کی نبی، فیض ابو الفیض سے بہت پایا، تھا غنی اور فقیر کہلایا، ظاہری باطنی حسین تھا وہ، فطرتاً مخلص و ذہین تھا وہ، ظاہری باطنی حسین تھا وہ، فطرتاً مخلص و ذہین تھا وہ، مصطفیٰ نے لدنی علم دیا، وادر ہر رموز اس پہ کیا، نفس کو رب کو اس نے پہچانا، اپنے منصب کو اس نے پہچانا، نفس کو رب کو اس نے پہچانا، اپنے منصب کو اس نے پہچانا، جو عدم سے وجود میں لایا، اس کو چشمے شہود میں لایا، فیض انسانیت کا پروردگار، اس کا اظہار بھی تھا ایک پردہ، فیض انسانیت کا پروردگار، اس کا اظہار بھی تھا ایک پردہ، علم تھا اس کا خود فراموشی، حق کا اعلان اس کی سرگوشی، حیرتوں سے سرور اس نے لیا، نور والے سے نور اس نے لیا، حیرتوں سے سرور اس نے لیا، نور والے سے نور اس نے لیا، اس کی تنہائی بھی تھی ایک جتھا، کل میں ضم ہو کے جزو جزو نہ تھا، دوئی کے مقام سے آگے وہ کھڑا تھا امام سے آگے، دوئی کے مقام سے آگے وہ کھڑا تھا امام سے آگے، حسن اخری کتاب ہے اس کا، لاجوابی جواب ہے اس کا۔
نکھر سا گیا، میرا احساس بھی نکھر سا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی اور اس ورکشاپ کے آرگنائزر اور سلسلہ عظیمیہ کے روح رواں سربراہ جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، السلام علیکم۔ اس وقت جو آپ نے ہمیں مدعو کیا، اس کے لیے میں اپنے لیے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھ رہی ہوں اور اس کی میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور مجھ پر اس وقت یہ تاثر ہو رہا ہے کہ ایک عرصے سے میں یہی سنتی آئی کہ یورپ بڑا ماڈرن ہے، بہت ہی یعنی زیادہ تر لوگ جو پاکستانی لوگ ہیں یا ہماری یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ یورپ کی تقلید کریں اور ہر چیز میں اس یورپ کو آگے رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں یورپ آگے ہے۔ میں وہاں پر تقریباً 40 سال سے مقیم ہوں اور اس 40 سال میں میرا زیادہ تر وقت نشر و اشاعت میں رہا ہے، یونیورسٹی اور اس تعلیمی ادارے سے میں منسلک رہی ہوں، کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت ساری ورکشاپس اٹینڈ بھی کی ہیں اور کئی ورکشاپس جو ہیں وہ آرگنائز بھی کی ہیں۔ اس وقت یہ ورکشاپ دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس محدود وسائل کے ساتھ یہاں پر جس خوبی کے ساتھ یہ ورکشاپ آرگنائز کی گئی ہے، اس میں کہیں بھی کسی طرح بھی محدود وسائل کا تصور پیدا نہیں ہو رہا، اور یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، چاہے ہم ساری عمر غیر ملک میں رہیں، مگر بہرحال ہماری مٹی چونکہ ایشین ہے اور ہم پاکستانی ہیں، لہذا ہمارا ایک قومی وقار پاکستانی ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہمیشہ اسی طرح دعا بھی کرتے ہیں اور یہاں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر اس ورکشاپ کا معیار یورپین ورکشاپ سے اعلیٰ نہیں ہے تو کمتر بھی نہیں، ہرگز بھی کمتر نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ تقریباً برابر ہے، برابر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ نے جس اس ویرانے میں جس طرح آپ نے آرگنائز کیا ہے اور اس طریقے سے، وہ بہت زیادہ خوش آئند بات ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر اس بات پر ہمیشہ رہتے ہیں کہ جی وہاں کی چیزوں کی تقلید کریں اور وہی چیزیں سب سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، مگر اب یہ جو ٹرینڈ ہے یہ چینج ہو گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ مادی علوم میں جتنی زیادہ ریسرچ یورپ نے کی ہے، امریکہ میں نے کی ہے، وہ ایک بہت بڑی حد تک کر لی ہے۔ کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، ہوائی جہاز، اور یعنی انہوں نے اس طرح کی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ اب اس سے زیادہ انہیں آسمانوں پر کمند ڈالنے کے بعد انہیں اور کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ اب وہ نیچے زمین پر آئیں، لہٰذا وہ مزید آسمانوں پر دور زیادہ سے زیادہ اونچا اڑنے کی سوچ رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی اونچا اڑے گا تو پھر لازمی طور سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ریسرچ کرنے کا اس کے اندر
ایک ذہنی سوچ بیدار ہو جائے گی. اور آج یورپ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک ایسی سوچ بیدار ہو گئی ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوازم جو ہمیں اس نے ہمیں ایک طرح سے ایک بھگوان کی طرف یا اللہ کی طرف یا ایک خالق کی طرف ہمیں اس سے رہنمائی ملی، وہ رہنمائی ہمارے لیے ہرگز بھی کافی نہیں ہے. اب وہ لوگ اس میں ریسرچ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ مان لیا ہے، بالکل قولن بھی فعلن بھی یہ مان لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمیں اگر اس سلسلے میں رہنمائی ملے گی کہ ہم اپنی روح کو اپروچ کریں، روح پر ریسرچ کریں اور مادیت سے ہٹ کر اس ماورائی دنیا میں ریسرچ کریں جس ماورائی دنیا میں ہمیں مرنے کے بعد زندگی گزارنی ہے، تو اس میں ریسرچ کرنے کے لیے انہیں اس سے بہتر اور کوئی میدان اور کوئی سورس نہیں ملے گا کہ وہ صوفیزم ہے. لہذا آپ کو یہ بات جان کر بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اب یہ تیسرا سال چل رہا ہے کہ وہاں سالفورڈ یونیورسٹی میں، جو کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور تقریباً 5000 اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھ رہے ہیں، اس یونیورسٹی میں یہ صوفیزم کا شعبہ ہم نے قائم کیا، یعنی سلسلہ عظیمیہ نے قائم کیا، اور یہ بات ہم سب کے لیے قابل فخر ہے. اور اس شعبے میں سلسلہ عظیمیہ کی حضرت اور اگلے سال وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کورس ایم ایس سی کا بھی کورس بن جائے اور وہ شروع کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو آپ سب سے دعا کے لیے بھی درخواست ہے، اور خصوصاً عظیمی صاحب سے اور مہمانان گرامی سے بھی دعا کی درخواست کروں گی کہ یہ آئندہ سال کا جو ہمارا پروگرام ہے تو وہ بھی تکمیل پائے اور اس میں کامیابی عطا ہو. اس کے ساتھ ہی شاید آپ کو یہ سن کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ وہاں پر قلندر کانشس اکیڈمی کے تحت بھی کالج یا اسکول آف تھاٹ شروع ہو چکا ہے، اور وہ صرف مانچسٹر یا ایک ہی سٹی میں نہیں ہے، بلکہ یورپ کے بہت سارے سٹیز میں یا یو کے کئی سٹیز میں یہ کلاسز شروع ہیں. اور فی الحال چونکہ یہ ابھی نیا شروع ہوا ہے، تقریباً 4-5 مہینے ہی ہوئے ہیں سے شروع ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. تقریباً 200 کے قریب ہمارے قلندر کانشس اکیڈمی کے طلباء ہیں اور طالبات ہیں جو کہ یہ صوفیزم پر ریسرچ کر رہے ہیں اور کورس پڑھ رہے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی کے 3 لیولز میں فی الحال اس کلاس میں جو ابھی موجودہ کلاس ہے اس میں 60 لوگ ہیں، جس میں تمام کے تمام گورے ہیں اور صرف 1 یا 2 مسلمان ہیں، اس کے علاوہ تمام کرسچنز ہیں. یہ تمام کرسچنز اب اس بات سے واقف ہونا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ جی وہ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ میاں کے بیٹے ہیں، وہ خود اس میں کنفیوز ہیں. جب کہتے ہیں تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے ان کو شور نہیں ہے، اور اگر ذرا سا آپ انہیں چھیڑ دو کہ جی اگر وہ بیٹے ہیں تو پھر تو حضرت بی بی مریم جو ہے اللہ میاں کی وائف ہو گئی، تو وہ اور بیچارے پزل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس طرف کو آ کر اور اس میں ریسرچ کر رہے ہیں باقاعدہ کہ نہیں، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور یہ تو صوفیزم اس میں بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے اس میں کہ یہ بڑے آہستہ آہستہ ان کی طرز فکر، ان کے عقیدے کو بدل رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مشن ہے. اور یہ اس مشن کو لے کر پیغمبران علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئے، اور اسی مشن کو لے کر روحانی استاد، روحانی لوگ بھی اسی مشن کو لے کر اس دنیا میں کام کر رہے ہیں. تو اس مشن پر
ہم سب کام کر رہے ہیں، آپ سب بھی کام کر رہے ہیں. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسا نمونہ بنا کر پیش کریں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملت، کوئی بھی مذہب والا اس اسکول آف تھاٹ میں، اس اکیڈمی میں جب داخل ہو تو وہ یہ ایک اجنبیت محسوس نہ کرے، بلکہ وہ اس کا ایک جز اور ایک حصہ بن کر اس میں شامل ہو جائے، اور اس طرح جز اور حصہ بن جائے کہ ہم سب بنی نوع انسانی کے دائرے میں شریک ہو جائیں. میری آپ سب سے یہی گزارشات تھی. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الانسان ما لم یعلم. نظامی صاحب نے جیسے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ میرے بہت ہی پرانے دوستوں میں سے ہیں، محسن ہیں، دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور دین دنیا کی تمام نعمتیں ان کو حاصل ہوں. انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں یہاں آئے، تشریف لائے، اس سے ہماری عزت افزائی ہوئی. ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، ڈاکٹر انصار احمد صاحب، جلال الدین نوری صاحب، سیدہ خاتون عظیمی صاحب، یہ بھی یہاں اس مجلس میں تشریف لائے. ان سب کی آمد سے ہمیں بہت ہی حوصلہ ملا ہے، ہماری عزت افزائی ہوئی ہے. اور ایک یہ کہ ہم نے جو اب سے 16-17 سال پہلے جو باغ لگایا تھا، اس باغ کو خون پسینے سے سینچا، اس میں محنت کی، شب و روز کی جدوجہد کے بعد یہ باغ دیکھنے کے قابل ہوا. دیکھیے، یہ ایک فطری بات ہے کہ جب کوئی آدمی باغ لگاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اسے دیکھیں، خوش ہوں، اس کا پھل بھی کھائیں. ایک مصور تصویر بناتا ہے تو وہ خود بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن اسے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب دوسرے اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ تمام اساتذہ محترم یہاں تشریف لائے اور انہوں نے میری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے مجھے ایک طرح سے خراج تحسین پیش کیا. یہ ان کی اپنی بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت مرتبہ عطا فرمائے. اساتذہ کے بارے میں میرا ایک تصور ہے، اور وہ تصور نوع انسانی کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص طریقے سے احسن تقویم کر کے تخلیق کیا ہے، اور اس کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو ہم نے وہ کچھ سکھایا جو یہ نہیں جانتا. تو یہ اساتذہ کرام بھی ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے طلباء کو وہی کچھ سکھاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے. یعنی اساتذہ کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا براہ راست عکس ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی علم الانسان ما لم یعلم، میں نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو نظامی صاحب، پروفیسر صاحبان، جلال الدین نوری صاحب، رشید صاحب، نثار احمد صاحب اور دوسرے تمام اساتذہ کرام جو ہیں وہ انسان کو وہی سکھا رہے ہیں جو وہ نہیں جانتا. اب سیکھنے والے کو تو کوئی نہیں سکھاتا نا. تو یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا براہ راست عکس ہے. یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر پیدا کیا. تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس ورکشاپ میں جو ہماری 7ویں ورکشاپ ہے، جس میں
پاکستان اور بیرون پاکستان، یعنی انٹرنیشنل ہے، جس کا معیار سمجھے ہو گیا ہے یا سب لوگ جمع ہے، یہ لوگ ایسی جگہ تشریف لے آئے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ بتانے آ گئے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہ اللہ کی صفت اس حال میں آ گئی ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا ہمارے لیے۔ میں ان سب صاحبان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے، مجھے عزت بخشی، میرے جو بچے ہیں، عظیمی بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور جو پیشکش ڈاکٹر رشید صاحب نے چیئر کے سلسلے میں کی، نظامی صاحب نے اپنی یونیورسٹی میں خدمات کی جو پیشکش کی، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا تو انشاءاللہ ہم ان حضرات کا ضرور تعاون حاصل کریں گے، اور پہلے بھی ہم ان کے مشکور ہیں اور آئندہ بھی ان کے مشکور رہیں گے۔ ان تمام حضرات کی آمد کا میری طرف سے، آرگنائزر لوگوں کی طرف سے، اور تمام طلباء اور طالبات کی طرف سے بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ جناب خواتین و حضرات، محترم دوستو، بہت عزیز اور پیارے بچوں، مجھے تقریر کا اتنا وقت دیا گیا ہے کہ میں شاید اپنی بات پوری نہ کر سکوں، اور یہ اس لیے بھی اچھا ہے کہ آپ صبح سے اب شام ہو گئی، آپ تھک گئے ہیں، دماغی آپ کی مصروفیت رہی مسلسل۔ تربیتی ورکشاپ کے حوالے سے یہ صبح 8:30 بجے سے سیشن شروع ہوا تھا، اب 6 بج رہے ہیں۔ آپ مسلسل کئی گھنٹے تک ایک مخصوص کنسنٹریشن میں مصروف رہے، اور آپ کی مرکزیت امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح، ان کی ادبی شاعری اور دوسری جو ان کی تعلیمات ہیں، ان پر آپ کی توجہ مرکوز رہی ہے۔ ورکشاپ کا جو ایک فائدہ ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے آدمی ایک میز پہ بیٹھ کر یا مختلف میزوں پہ بیٹھ کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کرتے ہیں، اور اس نقطے کی گہرائی میں اتر کر وہاں سے تلاش، ایسی کسی چیز کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں کہ جو ان کے لیے نئی ہو، انوکھی ہو، اور ان کی نالج میں اور علم میں اضافہ کرتی ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی غوطہ خور سمندر میں ڈوب کر موتی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورکشاپ جب پہلی ورکشاپ ہماری لیسٹر انگلینڈ میں ہوئی، میرے ذہن میں ورکشاپ کا مفہوم یہ تھا کہ جہاں گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہوں، جہاں موٹر سائیکلوں کے پرزے بنتے ہوں یا ان پرزے لگتے ہوں، یا خراط کی مشینیں لگی ہوئی ہوں، تو جب یہاں پتہ چلا کراچی میں کہ صاحب وہاں ورکشاپ ہو رہی ہے، اور ورکشاپ بھی تربیتی ورکشاپ ہو رہی ہے، تو میں بڑا حیران تھا کہ مجھے یا میرے عظیمی بھائیوں کو خراط مشینوں سے کیا تعلق ہے، ورکشاپ کس بات کی ہوئی۔ میرے ذہن میں ورکشاپ کا مفہوم یہی تھا کہ وہاں بہت ساری مشینیں لگی ہوئی ہوں گی، کل پرزے بنتے ہوں گے، لیکن جب وہاں لیسٹر میں ہماری ورکشاپ ہوئی
بہت بڑی ورکشاپ تھی، اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے، وہاں رات کو قیام بھی ہوا تھا. تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ ورکشاپ کا مطلب ہے کنسنٹریشن کا حصول، کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر کے اس کے اندر سے معنی اور مفہوم کی تلاش. الحمدللہ آج کا سارا دن آپ کی مصروفیت میں گزرا، اور یہ مصروفیت بہت اچھی مصروفیت تھی کہ امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سوچ وچار کیا. بہت سارے گوشے آپ پر کھلے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے. مثلاً یہی کہ ایک صاحب کا خط آیا، انہوں نے اس کے خط کا جواب لکھوایا. بات کچھ بھی نہیں، خط آیا، جواب لکھ دیا گیا. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ نہیں لگی، لیکن مجھے خیال آیا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چونکہ اللہ کا مخصوص کرم ہے، مشیت کے وہ تابع ہیں، اور مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو ہم نے تلاش کیا کہ اس خط میں قرآنی حوالے اگر ہیں تو کتنے ہیں. وہ آپ نے اس کتابچے میں دیکھا ہوگا کہ حیرت کے باب کھل گئے کہ ایک خط میں 49 آیتوں کا حوالہ خود بخود ہمیں مل گیا. یعنی وہ خط جو ہے تقریباً 50 آیتوں کے معنی اور مفہوم پر مشتمل ہے. یہ ایک عالم فاضل فقیر کی کیسی عجیب قابلیت ہے اور فضیلت ہے کہ ایک خط انہوں نے لکھا، ایک عام آدمی کا خط آیا، انہوں نے اس کا جواب لکھ دیا. لیکن جب ہم نے اس خط کو غور سے پڑھا، اس پہ کنسنٹریشن کیا، یا یوں سمجھے کہ اس کو ورکشاپ میں ڈال دیا خط کو، تو ہمارے اوپر یہ راز منکشف ہوا کہ وہ آیت 50 وہ خط 50 قرآنی آیتوں کے مفہوم پر مشتمل ہے. تو یہ بھی آج کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے پڑھا اور یہ اس کو سمجھا. امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں آپ نے ڈسکشن کیا. اس میں جو خاص بات نقطے کی ہے، یقیناً آپ لوگ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے کہ حضور قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات پر جب ہم فکر کرتے ہیں تو اس فکر کے نتیجے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کا انکشاف ہوتا ہے کہ پیغمبر کس طرح سوچتے تھے، کس طرح بولتے تھے، اور ان کا ہر کام کس طرح اللہ کی معرفت ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی روف اللہ کرتے تھے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہر عمل کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے اس کے درمیان میں اللہ ہوتا تھا. کہ روف اللہ، یعنی ہر کام وہ اللہ کی معرفت کرتے تھے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہوئی ہے. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ جو کچھ بولتے تھے کیوں راف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. ان کی زندگی کا ہر عمل اسوہ حسنہ کی ایک تصویر تھی، نقش تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اگر کسی کے اندر نمایاں ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی طرز فکر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ جسم و جان کے رشتے کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارا سانس کا آنا، سانس کا باہر آنا، سانس کا اندر جانا، ہمارا سونا، جاگنا، بولنا، سننا،
کھانا پینا، یہ سب وابستہ ہے ہماری روح سے، اور روح کی وابستگی ہے اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک پتلا بنایا، بجنی مٹی سے، خلا سے ایک پتلا بنایا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ پتلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پتلے کی حیثیت اس وقت متعین ہوئی جب اس کے اندر روح ہے۔ اگر پتلے کے اندر سے روح نکل آئے گی تو پتلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک کھلونا ہے، اس کے اندر اگر چابی ہے تو کھلونے میں حرکت ہے، اگر چابی ختم ہو گئی تو کھلونے کی حرکت خود بخود ختم ہو گئی۔ تو انسان جو ہے وہ اگر اس کی فزیکل باڈی کا تذکرہ کریں، جیسے وقار صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی تقریر میں کہ دو چیزیں بیک وقت کام کر رہی ہیں، ایک فزیکل باڈی ہے، ایک اس فزیکل باڈی کو حرکت دینے والی کوئی شے ہے۔ اس کو اگر آپ مزید کھول کے بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ فزیکل باڈی جو ہے ایک معمول ہے، اس کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ نہیں۔ فزیکل باڈی کی ذاتی حیثیت تو اس وقت ہو کہ اگر اس کے اندر 1,00,000 حرکتیں ہیں یا اس کے اندر 1,00,00,000 خواہشات ہیں تو روح کے بغیر ان 1,00,00,000 میں سے کوئی ایک خواہش تو پوری ہوتی، ایسا نہیں۔ اگر روح اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لے تو نہ خواہش رہتی ہے، نہ حرکت رہتی ہے، نہ حواس رہتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ حواس خمسہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ حس جب روح ہوتی ہے تو آپ کے انگوٹھے میں چیوٹی کاٹتی ہے، دماغ کو پتہ چلتا ہے کسی چیز سے کاٹ، لیکن جب روح نہیں ہوتی آپ اس ٹانگ کے 10 ٹکڑے کر دیں، آری سے کاٹ دیں، دماغ کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اصل جو ہے یہ جو جسم ہے، مادی جسم جس کو اللہ تعالیٰ نے خلا کہا ہے، پتلا کہا ہے، یہ دراصل میرے حساب سے روح کے روپ بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کیا ہے کہ روح کا روپ اور بہروپ ہے۔ اب عجیب صورتحال ہے، وہی روح جب طوطے کے قالب میں جاتی ہے تو طوطا بن جاتی ہے، وہی روح جب گائے کے قالب میں جاتی ہے تو ہمیں گائے نظر آتی ہے، وہی روح جب پروانے کی شکل اس میں باڈی میں چلی جاتی ہے پروانہ بن جاتی ہے، وہی روح جن کی شکل میں چلی جاتی ہے جن بن جاتا ہے، وہی روح فرشتے میں چلی جاتی ہے تو فرشتہ بن جاتا ہے، اور وہی روح جب انسانی جسم میں چلی جاتی ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ یہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں آپ لوگوں نے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر، ان کے شجرے پر، ان کے روحانی شجرے پر، ان کی زندگی کے معاملات پر غور و فکر کیا۔ یہ بہت بڑی میری اور آپ کی سعادت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا۔ یونیورسٹی کو مادر علمی کہتے ہیں، یعنی کئی مائیں، علمی مائیں بیک وقت آپ کے سامنے آ گئی اور انہوں نے آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھا، اپنے تاثرات بیان کیے، اور ان تاثرات میں ان کا جو جذبہ تھا وہ خالص علمی تھا، محبت کا تھا، شفقت کا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا، اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اتنے انعامات ہیں کہ اب ہمیں دیکھنے،
ہمیں سننے کے لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص انعام ہے۔ اب سے 20 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک میں تھا، 2-3 میرے دوست تھے۔ اب دیکھیے کیا اللہ میاں نے باغ لگایا، مبارک بھی ہرا بھرا باغ ہے اس میں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں یہ میرا لگایا ہوا باغ ہے، درخت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کو اور ہرا بھرا کرے اور سایہ دار کرے، ایک ایک درخت اتنا سایہ دار، شجر سایہ دار بن جائے کہ اس میں آ کے قافلے ٹھہرے، مسافر ٹھہرے، اس سائے سے فیضیاب ہوں۔ سائے سے میری مراد علم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا وافر علم عطا کرے کہ سلسلہ آل عظیمیہ کا ہر فرد اپنی ذات میں ایک اسکول ہو، ایک کالج ہو، ایک یونیورسٹی ہو، ایک انجمن ہو۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے جو انہونی ہو، اس لیے کہ جب ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں 20 سال پہلے، اس وقت میں اور آج کے حالات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں نظر آتی ہے۔ سیدہ خاتون نے آپ کو بتایا سالفورڈ یونیورسٹی میں آپ کے سلسلے کی 3 کتابیں سلیبس میں شامل ہو گئی، مانچسٹر میں کالج میں آپ کی کلاسیں شروع ہو گئی، امریکہ میں کلاسیں شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہماری بھی ایک اپنی مادر علم ہوگی۔ یہاں سن غالباً 85 میں یا 83 میں، مجھے سن یاد نہیں رہتا، جب یہاں مرافع حال کے افتتاح ہوا تھا، اس وقت میں نے برجستہ بغیر سوچے سمجھے تقریر کی تھی، اور اس وقت جس میں نے تقریر شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا ذہن لگا کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا بولنا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مستقبل کا حال آپ کو معلوم ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں میں آپ کا معمول ہوں، آپ مجھ سے بلوا دیجیے۔ اس وقت جو میں نے بغیر سوچے سمجھے جو کچھ بولا تھا، اس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ہم انشاءاللہ اپنا ایک سلیبس بنائیں گے، نرسری کلاس سے ایک سلیبس بنائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے کہ ان کے ذہن میں اولیاء اللہ کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نقش ہو جائے گی۔ ہم اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اسپریچل یونیورسٹی قائم کریں گے۔ ابھی ہم اسپریچل یونیورسٹی تک تو نہیں پہنچے، لیکن ہماری تعلیم یونیورسٹی تک پہنچ گئی ہے۔ الحمدللہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بتدریج ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اجازت کے ساتھ، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آگے بڑھاتا رہے، اور ہمارا یہ خواب کہ اسپریچل یونیورسٹی ہم بنائیں وہ پورا ہو۔ مجھے آپ سب حضرات کی محبتوں، شفقتوں، دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بوڑھے باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خواہشات ہیں نوع انسانی سے متعلق،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق اپنے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء کے مشن سے متعلق اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب حضرات بہت دور دراز سے علم کی پیاس بجھانے یہاں تشریف لائے. جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے آپ کی پیاس بجھانے کا اہتمام کیا. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم آپ کی پیاس کو پوری طرح نہیں بجھا سکے، لیکن جتنا ہمارے پاس پانی تھا اس کے منتقل کرنے میں یا اس کو دینے میں الحمدللہ ہم نے کوئی کنجوسی نہیں کی اور کوئی ڈنڈی نہیں ماری. انشاءاللہ آپ لوگ آتے رہیں گے، علم کا یہ چراغ روشن رہے گا، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے رہیں گے، اور ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ میرے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی نہ صرف ایک دنیا میں بلکہ کروڑوں اربوں دنیا میں اس طرح پھیل جائے گا کہ وہاں کے لوگ ان کا نام دے کر ان کی تعلیمات حاصل کر کے سکون حاصل کریں گے، اور جس دنیا میں بھی وہ رہیں گے وہ دنیا ان کے لیے جنت نظیر دنیا بن جائے گی. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. خدا حافظ.